السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ معزز ناظرین و مشاہدین کرام، اس سے پہلے شرک اصغر اور کفر اصغر پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ ان دونوں سلسلوں کو دیکھ کر کے مناسب تو یہی تھا کہ آج کا درس نفاق اصغر پر ہو، لیکن چونکہ شرک اکبر اور کفر اکبر کے بارے میں عام طور پر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی، واقفیت اور معرفت ہوتی ہے، اور چونکہ نفاق اکبر کے بارے میں لوگوں کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے نفاق اکبر کے بارے میں ایک درس ہو اور اس کے بعد پھر نفاق اصغر کے بارے میں درس دیا جائے۔ اسی مناسبت سے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نفاق اکبر۔ لیکن قبل اس کے کہ نفاق اکبر کی تعریف یا نفاق اکبر کی نشانیاں اور صورتیں آپ کے سامنے بیان کروں، نفاق کسے کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کا معنی بھی جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ نفاق کا جو لغوی معنی ہے، عربی زبان میں جنگلی چوہے کو النافقہ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے دو نکاسیاں ہوتی ہیں اس کے بل میں یا اس کے سوراخ میں۔ ایک موٹی اور واضح ہوتی ہے جس سے وہ ہمیشہ آتا اور جاتا رہتا ہے، اور دوسری خفیہ نکاسی ہوتی ہے جو اوپر سے نظر نہیں آتی۔ اس کے اوپر باریک مٹی ہوتی ہے، جھلی ہوتی ہے، اوپر سے نظر نہیں آتا، لیکن جب کوئی اس کی طرف آتا ہے یا اسے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ دوسری نکاسی جو خفیہ نکاسی ہوتی ہے، جس کے بارے میں اوپر سے وہ چیز نظر نہیں آتی، وہ اپنے سر سے مار کر کے، کیونکہ اوپر باریک مٹی ہوتی ہے، اور فوراً دوسری نکاسی سے بھاگ جاتا ہے اور اپنی جان کو بچا لیتا ہے۔ تو ایک تو قول یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ نفاق النافقہ سے بنا ہوا ہے، اور چونکہ یہ جو بل ہے اس کا دوسرا جو نظر نہیں آتا، اس سے اپنی جان بچا لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو منافق ہوتا ہے وہ ظاہر میں تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کفر ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ جیسے اس جنگلی چوہے کا دوسرا بل، دوسری نکاسی نظر نہیں آتی، اوپر سے مٹی نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر سوراخ ہوتا ہے، بل ہوتا ہے جس کے اندر وہ رہتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے منافق کا جو کفر ہے، جو عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تعبیر یا ایک معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یا تو نفق سے بنا ہوا ہے، اور نفق کے معنی ہوتے سرنگ کے۔ جس طریقے سے انسان سرنگ میں جا کر کے اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، بچا لیتا ہے، اس طریقے سے منافق بھی گویا کہ اپنے کفر کو چھپاتا ہے، اس لیے اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اور سرنگ کے اندر ایک طرف سے گھسنے کا راستہ ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے گویا کہ یہ جو منافق ہے، ایک راستے سے تو اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے راستے سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ دو اہم توجیحات کی گئی ہیں نفاق کے تعلق سے لغت عرب کے اندر۔ جہاں تک شریعت کی اصطلاح کی بات ہے، شرعی اصطلاح کی بات ہے، تو نفاق کا جو شرعی معنی وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر انسان کا زبان سے اسلام کا اظہار کرنا، جبکہ دل کے اندر کفر کو چھپائے رکھنا، یعنی ظاہر میں کچھ اور اندر سے کچھ ہو۔
ظاہر میں کچھ دعویٰ کرے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو، ایسے اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ اور نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اکبر اور نفاق اصغر۔ جیسے کفر کی دو قسمیں، بڑا کفر، چھوٹا کفر۔ شرک کی دو قسمیں، بڑا شرک، چھوٹا شرک۔ ایسے فسق، بڑا بھی فسق ہوتا ہے، چھوٹا بھی فسق ہوتا ہے۔ ایسے ظلم، بڑا ظلم جو شرک کے معنی میں ہے اور چھوٹا ظلم ہوتا ہے۔ ایسے ہی نفاق کی بھی دو قسمیں ہیں، بڑا نفاق، نفاق اکبر، اور چھوٹا نفاق۔ جو بڑا نفاق ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، اور یہ نفاق انسان کو ملت سے، دین اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اور یہ ظاہری اعتبار سے ہے کہ انسان ملت یا اسلام سے نکل جاتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا، وہ صرف ظاہری طور پر داخل ہوتا ہے، باطنی طور پر اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے چونکہ اس پر ظاہری طور پر حکم لگتا ہے اسلام کا، اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ وہ ملت سے نکل گیا، اسلام سے نکل گیا، دین اسلام سے خارج ہو گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا، وہ صرف ظاہری طور پر اس پر مسلمان ہونے کا حکم لگتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ نفاق اکبر یہ مخرج من الملہ ہے، یعنی ملت سے، دین اسلام سے نکال دینے والی چیز ہے، تو یہ ظاہری طور پر، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے صرف ظاہر میں، اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہوتا، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے شرعی طور پر نفاق کی تعریف۔ مطلب یہ ہے کہ انسان بظاہر یہ دعویٰ کرے کہ اللہ پر، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہے، تمام کتابوں پر ایمان ہے، تمام رسولوں پر ایمان ہے، ایمان کی جو ارکان ہیں تمام چیزوں پر اس کا ایمان ہو، یہ ظاہر طور پر کہے وہ، اللہ رب العالمین سے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے، مسلمانوں سے محبت کا تو دعویٰ کرے وہ زبانی طور پر، لیکن اپنے اندر دل میں کفر کو چھپائے رکھے وہ، اس کے دل میں نہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، نہ نبی سے محبت ہو، نہ دین اسلام سے محبت ہو، اور نہ ہی مسلمانوں سے محبت ہو۔ وہ صرف زبان سے دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس لیے منافق وہاں ہوتے ہیں جہاں اسلام سربلند ہو، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، اور چونکہ اسے اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے وہ ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کر کے اپنی جان کو بچا لیتا ہے، اسلام کے ظاہری شعائر کا کچھ عمل بھی کرتا ہے، ظاہری طور پر نماز بھی پڑھے گا وہ، اور اس طریقے سے روزہ بھی رکھے گا ظاہری طور پر، عید بقرعید کی نماز بھی ظاہری طور پر پڑھے گا وہ، صرف اپنی جان بچانے کے لیے، حالانکہ اس کے دل کے اندر نہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، نہ نبی سے، نہ دین اسلام سے، نہ مسلمانوں سے، نہ اسلام کے اعمال اور عبادات اور شعائر سے محبت ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمے کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، اسلام سے بھی، مسلمانوں سے بھی، اور تمام چیزوں سے بھی اس کے دل کے اندر جو ہے عداوت ہوتی ہے۔ تو منافق وہاں ہوتے ہیں جہاں اسلام سربلند ہو، اسلام کا غلبہ ہو، مسلمانوں کا غلبہ ہو، وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیے منافقین مکہ کے اندر نہیں تھے، کیونکہ مکے کے اندر کفر کو غلبہ حاصل تھا، جو مشرکین تھے انہیں غلبہ حاصل تھا، ان کی طاقت تھی، اور مسلمان کمزور تھے، مجبور تھے، لاچار تھے، بے بس تھے، اس لیے منافقین مکے کے اندر ان کا وجود نہیں تھا۔ منافقین کا وجود کہاں ہوا؟ مدینے کے اندر، جب اسلام کو غلبہ ملا، مسلمانوں کو غلبہ اور قوت ملی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، تو ایسی صورت میں وہاں منافقین پیدا ہوئے۔ تو منافقین وہیں پیدا ہوتے ہیں جہاں اسلام بلند ہو، اسلام کے ماننے والے طاقت میں ہوں، قوت میں ہوں، ان کو غلبہ حاصل ہو، ایسی جگہوں پر منافقین پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، ایسے منافقین ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ رہتے ہیں ان علاقوں میں، ان جگہوں پر جہاں مسلمان سربلند ہوتے ہیں۔ وہ صرف زبانی طور پر اسلام کا نام لے کر کے
اپنی جان بچاتے ہیں. تو اس طریقے سے ایسے لوگ ہمیشہ سے اور ہمیشہ پائے جاتے رہیں گے. ایسے لوگ یعنی سخت مجرم ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو زندیق بھی کہا گیا ہے، اور یہ زندیق کی اصطلاح بعد کی اصطلاح آئی. قرآن کریم نے ان کو منافق کہا ہے. صحابہ کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا تھا. لیکن بعد میں جب اسلام لوگوں کے اندر پھیلنا شروع ہوا، زیادہ تعداد میں ملکوں کو مسلمانوں نے فتح کیا، تو اس طریقے سے اجمی اور جو یہود و نصارہ تھے اور دیگر لوگ تھے، دیگر دھرم اور دین کو ماننے والے، انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا تاکہ وہ بھی معاشرے میں اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں اور اپنی جان بچا سکیں. اس لیے انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا، لیکن ان کے دلوں کے اندر کفر تھا اور کفر سے محبت تھی، اور اللہ اور اس کے رسول سے ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں تھی. تو ایسے لوگوں کو زندیق کہا گیا، اور یہ زندیق کی اصطلاح بعد میں آئی. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے طریق الہجرتین کے اندر جہنم کے جو طبقات بیان کیے ہیں، 15 طبقات بیان کیے، اور سب سے جو آخری طبقہ ہے 15واں طبقہ، ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ الطبقۃ الخامسۃ عشرہ، کہ جو 15واں طبقہ ہے طبقۃ الزنادقہ، زنادقہ کا طبقہ ہوگا. وہم قوم اظہر الاسلام و متابعۃ الرسل، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا، ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کیا، اور رسول سے کی مطابعت کا، پیروی کا دعویٰ کیا ظاہری طور پر. وَأَبْطَنُوا الْكُفْرَ وَمُعَادَاةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور انہوں نے کفر کو چھپا رکھا اور اللہ اور اس کے رسول کی عداوت اور دشمنی کو اپنے دل کے اندر چھپا رکھا. وَهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ، اور یہی منافقین ہیں، وَهُمْ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے. تو انہیں زنادقہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ منافقین بھی ہیں. سب سے زیادہ سزا انہی لوگوں کو دی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو، مسلمانوں کو، سب کو دھوکہ دیتے ہیں بظاہر، اور ان کے دل کے اندر کفر تو ہے ہی ہے، کفر در کفر، باطل در باطل ہے ان کے ہاں. کفر کے ساتھ ساتھ جھوٹ، مکر، خداع، سازش، دھوکہ دہی، تمام چیزیں، خیانت، یہ تمام چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. کفر تو ہے ہی، جیسے جو کفار ہوتے ہیں ان کے اندر کفر ہوتا ہے، لیکن وہ دیگر چیزوں سے چیزیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی. لیکن یہ لوگ کفر کو چھپا کر کے رکھتے ہیں اور ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے کبھی ان کو بے ایمان کہا کہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں، کبھی دین اور دینداروں کو استہزاء اور مذاق اڑانے سے اللہ رب العالمین نے ان کی تعبیر کیا. یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت میں ان کے نام سے ایک مکمل صورت اتاری ہے، جو صورت المنافقین کے نام سے. یہ لوگ بظاہر تو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے، لیکن اندرونی طور پر وہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اسلام کے بجائے کفر ہوتا ہے. چونکہ ہم دنیا میں ظاہر کے مکلف ہیں، اور یہ ظاہری طور پر کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ دل کو چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا. انسان کے دل میں کیا ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں. اس لیے ہم ظاہری طور پر انہیں مسلمان کہیں گے، الا یہ کہ اگر وہ اپنی زبان سے اقرار کرے یا ایسا عمل کرے جس سے اس کا نفاق کھل کر کے لوگوں کے سامنے آ جائے، تو اسی صورت میں اسے منافق کہا جائے گا. اور وہ کہیں گے منافق جو علماء ہوں گے، راسخین فی العلم ہوں گے، وہ ایسے لوگوں پر حکم لگائیں گے. یہ عام لوگوں کی یا عام علماء کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر حکم لگاتے پھریں. تو اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے اور بظاہر اپنی زبان سے ایسی باتیں کرے جس سے اس کا نفاق کھل کر کے آ جائے، تو اسی صورت میں اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا مسلمانوں کا. لیکن جب تک وہ اپنی زبان سے ایسی کوئی بات ظاہر نہ کرے اور جب تک وہ اس کا نفاق چھپا رہے، اس وقت تک اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا، مسلمان کے حکم میں وہ رہے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ انسان کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. اور ہم دنیا کے اندر ظاہر کے مکلف اور پابند ہے، دلوں کا معاملہ تو اللہ رب العالمین کے حوالے ہے. وہ اللہ رب العالمین ان سے نپٹے گا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے. تو دنیا میں بظاہر
کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور چونکہ دلوں پر کنٹرول اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، اس لیے ان کے بارے میں بظاہر یہی کہا جائے گا کہ مسلمان ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ منافقین سے بھی، کفار سے بھی بدتر ہوں گے، اور کافروں سے بھی زیادہ ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ سب سے بڑی سزا جہنم کے اندر منافقین ہی کو دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور ناممکن ہے کہ تم ان کا کوئی مددگار پاؤ، اس لیے کہ وہ سب کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، خدا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے نفرت بھری ہوتی اسلام و مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، وہ صرف دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ اس لیے قیامت کے دن ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ جو عام کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان سے بھی کہیں زیادہ سخت سزا ایسے لوگوں کو دی جائے گی، کیونکہ وہ سب کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ وہ دھوکے میں ہے، یہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دھوکہ دے دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس وقت ان کو پتہ چلے گا جب وہ قیامت کے دن سخت سزا سے دوچار ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو منافقین سب سے زیادہ جو ہے یہ کی سزا کے مستحق ہوں گے، اور اس طریقے سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ اور قرآن کریم میں جب مطلق طور پر منافقین کا ذکر ہو تو اس سے مراد یہی بڑے جو منافقین ہیں جن کا عقیدے میں نفاق ہوتا ہے، نفاق اکبر کے جو مرتکبین ہوتے وہی مراد ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جب بھی مطلق طور پر منافقین کا ذکر آتا ہے تو اسے یہی لوگ مراد ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، بڑے بڑے نفاق کے جو مرتکب ہوتے ہیں۔ البتہ سنت کے اندر، حدیث کے اندر جب ذکر ہوتا ہے تو عام طور سے نفاق اصغر مراد ہوتا ہے، تو نفاق اکبر کا کرنے والا یا جس کے اندر بڑا نفاق پایا جائے، جو عقیدے کا نفاق ہوتا ہے، وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ صرف ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے، اس لیے انجام کے اعتبار سے وہ سزا جہنم کی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ نفاق اکبر کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری علامات ہیں، پہچان ہیں۔ جب وہ علامت اور پہچان کسی کے اندر آ جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ انہی میں سے نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، اللہ کے رسول کو جھٹلانا، اللہ کو جھٹلانا۔ یہ کیا ہے؟ نفاق اکبر کی نشانی ہے، اللہ کے رسول کی تکذیب کرنا، اللہ کے رسول کو جھوٹا ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ نفاق اکبر۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے بعض چیزوں کا جھٹلانا، یعنی اللہ کے رسول کی شریعت میں کچھ چیزوں کا جھٹلا دینا، انکار کر دینا، نہ ماننا، ہم اس کو نہیں مانتے، جھٹلانا اس کو، تو یہ بھی نفاق اکبر کی بڑی پہچان، بڑی نشانی۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور نفرت رکھنا، اللہ کے رسول سے عداوت رکھنا، اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو دل میں، نہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، نہ اسلام سے محبت ہو، ان کے دلوں کے اندر بغض اور نفرت ہو، عداوت ہو۔ تو اگر بغض ہے دل کے اندر، دل میں اللہ کے رسول کے خلاف نفرت رکھتا ہے، اگرچہ ظاہر میں نہیں کہتا ہو، تو کیا ہے؟ یہ بھی نفاق اکبر کی پہچان ہے کہ اللہ کے رسول سے بغض رکھتا ہے اور نفرت رکھتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے بعض چیزوں سے نفرت رکھنا، کچھ چیزوں سے نفرت رکھے، جیسے مان لیے داڑھی ہے، داڑھی سے اس کو نفرت ہے، عورتوں کا پردہ ہے، اس کو پردے سے نفرت ہے، کپڑا ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، اس سے نفرت ہے، مسلمان مسجدوں کے اندر جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے اس کو نفرت ہے، مسجدوں سے اس کو نفرت ہے، مسلمانوں سے اس کو نفرت ہو۔ تو بعض چیزیں جو شریعت کی ہیں اس سے اس کو نفرت ہو، عداوت ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بڑے نفاق کی پہچان اور علامت ہوا کرتی ہے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ ان کو نفرت ہوتی داڑھی سے، یا اس طریقے سے انسان نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا، اس سے ان کو نفرت ہوتی ہے، عید بقرعید کی نمازوں سے نفرت ہوتی ہے، قربانی سے ان کو نفرت ہوتی ہے۔ تو یہ جو نفرتیں ہیں اللہ کی لائی ہوئی شریعت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، ان کی شریعت سے جو نفرت کرتے ہیں، یہ سب بڑے نفاق کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 5، دین اسلام کی کمزوری اور پستی سے خوش ہونا، یعنی مسلمان جب کمزور ہوں تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ وہ خوش ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر نفرت ہے اسلام و مسلمانوں سے، تبھی وہ خوش ہوتا ہے۔
ورنہ اگر اس کو محبت ہوتی تو اسے تکلیف ہوتی. مسلمان کمزور ہوں، مسلمان مغلوب ہوں، پستی میں ہوں، رسوائی ہو ان کے لیے، تو اس سے خوش ہو کہ بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، بڑا اچھا زمانہ ہے کہ مسلمان کمزور ہیں اور مغلوب ہیں اور اس طریقے سے کم پستی میں ہیں، تو اس سے اسے اگر خوشی ہوتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر نفاق اکبر ہے یہ، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق دل سے ہے. وہ دل سے گویا کہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اور دین اسلام کو غلبہ نہ ملے، اس لیے یہ نفاق اکبر کی پہچان ہے. ایسے ہی نمبر 6، دین اسلام کے غلبے اور بلندی سے اسے کیا ہو، کراہت اور ناپسندگی کا اظہار کرے. وہ اگر مسلمانوں کو غلبہ ملے، اسلام کو غلبہ ملے، تو اس سے اس کو ناپسند لگے، اسے برا سمجھے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے یہ، اور نفاق اکبر کی پہچان. اگر اسے محبت ہوتی تو پھر دین اسلام جب بلند ہوتا، مسلمانوں کو بلندی ملتی، سب بلندی، تو اسے خوش ہونا چاہیے. لیکن خوش ہونے کے بجائے اس کو وہ نفرت کرتا ہے اور وہ ناپسندگی کا اظہار کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، غم کرتا ہے. کس چیز پر؟ اسلام اور مسلمانوں کے غلبے پر. تو یہ بھی اس کے نفاق اکبر کی دلیل اور پہچان ہے. ایک مسلمان یا کوئی شخص کسی بھی سے محبت کرتا ہے، مان لیجیے اپنے بھائی سے سب کو محبت ہوتی ہے، اس کا بھائی اگر ترقی کرتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے تو اس کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے، ہمارا مسلمان بھائی ترقی کر رہا ہے، ہمیں خوشی الحمدللہ. تو اس طریقے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے. لیکن اگر وہ ناخوش ہو جائے، ناپسندگی کا اظہار کرے اور اسے غم اور تکلیف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی کو دل سے نہیں چاہتا، مسلمان کو دل سے نہیں چاہتا. وہ صرف ظاہری طور پر دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے محبت ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل کے اندر محبت نہیں ہے. اگر حقیقت میں محبت ہوتی، اپنے دعوے میں سچا ہوتا، تو وہ خوشی پر اس کو خوشی ہوتی، اور جب اسے غم ہوتا اسے غم ہوتا. لیکن خوشی پر اسے تکلیف ہوتی ہے اور غم پر اسے خوشی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی پہچان ہے نفاق اکبر کی. نمبر 7، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ اس کی تصدیق ضروری نہیں ہے. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو مانیں، آپ اس کو سچا جانیں، کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے جھوٹی بات ہو، ہمارے نبی نے ایسی بیان کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے اس کی تصدیق ضروری نہیں ہے. تو یہ بھی نفاق اکبر ہے. کوئی بھی بات ہمارے نبی نے بیان فرمائی، قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اس سے پہلے کے واقعات بیان کیے، داستان بیان کی سابقہ اقوام کی، اور اس طریقے بہت ساری چیزیں ہمارے نبی نے بیان کی، حدیث کے اندر بیان کی، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اب وہ کہتا ہے کہ اس کی تصدیق ضروری نہیں ہے، مانو تو بھی ٹھیک، نہ مانو تو بھی ٹھیک، کیا ماننا اس سے فائدہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی پر اس کا ایمان نہیں ہے. نعوذ باللہ ہمارے نبی کو سچا نہیں مانتا، ہمارے نبی کو جھوٹا مانتا ہے. جبکہ مکہ کے مشرک بھی ہمارے نبی کو سچا مانتے تھے. یہی فرق ہے. دیکھیے کہ جو مشرک اور کافر ہوتا ہے وہ ہمارے نبی کو صادق اور امین کہتا تھا، لیکن وہ منافق ہمارے نبی کو کاذب، کذاب کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، جھوٹا مانتے تھے اس کو. اس لیے جو منافق ہے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی، کافروں سے بھی سخت سزا اس کو دی جائے گی، منافقین کو. تو اس طریقے سے وہ یہ کہتا ہے کہ تصدیق ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سچ مانیں. یہ قیامت کی نشانیاں ہمارے نبی نے بتائی ہیں، تصدیق ضروری نہیں ہے، کوئی ماننا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سچ مانیں. ہوتا ہے چاہو مانو چاہے تو نہ مانو، پتہ نہیں وہ چیز ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی، شک کا بھی اظہار کرے، پتہ نہیں دجال آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، قیامت واقع بھی ہوگی کہ نہیں واقع ہوگی، یا اس طریقے سے سورج مغرب سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ایسی بے سرپا کی باتیں ہیں، یہ سب کے سب ایسی ہی چیزیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہو تو مانو چاہے تو نہ مانو، انکار کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس طرح کی باتیں کرنے والے گویا کہ ان کے دلوں کے اندر بڑا نفاق ہے. نمبر 8، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اطاعت ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی نے جو فرمایا اس کا اطاعت ضروری نہیں ہے. یہ اگر عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بڑا نفاق ہے. ہمارے نبی کی شریعت اسی لیے آئی کہ آپ اس پر عمل کیا جائے. یہ مومن کی پہچان ہے اطاعت کرنا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں، اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے، مت اس کے اوپر عمل کیجیے. نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، حج کرنا ضروری نہیں ہے استطاعت کے باوجود بھی، اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں جو ہمارے نبی کی شریعت کے اندر ہیں، ہمارے نبی جن کی خبر دی ہے ان کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ اطاعت ضروری نہیں. یہ بڑے نفاق کی پہچان ہے، یہ بڑے نفاق کی نشانی ہے. ہم اللہ کے رسول کے جب کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت کے اقرار کرتے ہیں، تو اس کے اندر 4 بڑی بڑی چیزیں داخل ہوتی ہیں. 4 بڑی چیزیں.
نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جب گواہی دی جاتی ہے اس کے اندر 4 بڑی چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور ان 4 چیزوں کے اندر پورا اسلام گویا کہ داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 طاعتہ فیما امر، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا۔ نبی آتا ہی اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، رسول اس لیے دنیا کے اندر آتے ہیں کہ ان کی باتوں پر عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ شریعت اس لیے بھیجتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر شریعت پر عمل نہ ہو تو شریعت بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ قانون دنیا کے اندر بنتا عمل کرنے کے لیے، ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اگر اس پر قانون پر انسان عمل نہ کرے تو قانون کا فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ مثال سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو شریعت ہے، جو دین ہے، وہ واجب الاتباع ہے، سب کے لیے ضروری ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اسی لیے نبی اور رسول آتے ہیں کہ ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کی جائے۔ تو پہلی بات طاعتہ فیما امر، کہ ہمارے نبی نے جو حکم دیا یا اللہ نے جو حکم دیا اس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2 واجتناب ما نہی عنہ وزجر، کہ ہمارے نبی نے جس سے منع کر دیا اسے مکمل طور سے اجتناب کرنا، مکمل طور پر اس سے رک جانا، کلی طور پر اسے دوری اختیار کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی منع کیا ہے اسے مکمل طور پر دوری اختیار کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول نے شرک سے منع کیا، کفر سے منع کیا، نفاق سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، رشوت اور سود اور اس طریقے سے بہت سارے جرائم اور دنیا کے اندر گناہ، ان تمام چیزوں سے منع کیا۔ ان تمام چیزوں سے مکمل طور سے اجتناب کرنا، مکمل طور پر، یہ نہیں کہ تھوڑا کرنا تھوڑا چھوڑ دیا، نہیں، مکمل طور پر اجتناب کرنا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے تو مکمل حرام ہے، یہ نہیں کہ چھوٹا جھوٹ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ شرک حرام ہے تو مکمل حرام ہے، یہ نہیں کہ معمولی شرک آپ کے لیے جائز ہے۔ رشوت حرام ہے، چاہے 10 روپیہ رشوت ہو چاہے 10 لاکھ ہو، مکمل طور پر حرام ہے۔ شراب حرام ہے، مکمل طور پر حرام ہے۔ تو اس لیے جس چیز سے بھی منع کر دیا گیا شریعت کے اندر اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا، اسے دوری اختیار کرنا، یہ دوسری چیز ہو گئی میرے بھائیوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ یعبد الا بما شرع، کہ اللہ کی بات وہ اسی کریں گے جس طریقے سے ہمارے نبی نے مشروع قرار دیا، جو نبی نے ہمیں طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق اللہ کی بات کی جائے گی۔ ہمارے نبی نے روزہ رکھا، ہمارے نبی نے حج کیا، ہمارے نبی نے نماز پڑھی، ہمارے نبی نے عبادات کیے، اسی طریقے سے ہمیں عبادت کرنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی ہے، اسی طریقے سے ہمیں روزہ رکھنا ہے، انہی دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جس طریقے سے ہمارے نبی نے مشروع قرار دیا ویسے اللہ کی عبادت کرنا، یہ تیسری چیز ہو گئی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ تصدیقہ فیما اخبر، کہ ہمارے نبی نے جو کچھ خبر دیا اس کی تصدیق کرنا، اس کو سچ ماننا۔ ہمارے نبی نے جیسے بتایا ویسے ہی واقع ہوگی۔ آپ صادق مصدوق ہیں، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اس ذات کی طرف سے کہتے ہیں جسے ہر چیز کا علم ہے، رب العالمین، خالق السماوات والارض، اس کی طرف سے آپ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہی آتی ہے تبھی آپ کی زبان مبارک کھلتی ہے، تبھی آپ دنبش دیتے اپنی زبان کو، اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں کہتے۔ اس لیے جب آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی، جب تک وہی نہیں آ جاتی آپ نہیں کہتے تھے، وہی آنے کے بعد اپنے آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے وہی کا کہ اللہ رب العالمین وہی نازل کرے گا تب ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو اس طریقے سے تصدیق ہو فیما اخبر، جو کچھ ہمارے نبی نے بتایا سب کی تصدیق کرنا، جو چیزیں ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جیسے بتایا ویسے واقع ہوا۔ قوم نوح کو سیلاب اور پانی کے عذاب کے اندر انہیں مبتلا کیا گیا، یا اس طریقے سے جو بھی قرآن کے اندر بیان کیا گیا قوموں کے تعلق سے، ہلاکت و بربادی کے تعلق سے، اسی طریقے سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو ویسے ہی سزا دی جس طریقے سے قرآن کے اندر بیان کیا گیا، نبی نے بیان کیا۔ اور قیامت کے تعلق سے جو ہمارے نبی نے بتایا، قیامت جس طریقے سے ہمارے نبی نے بتایا ویسے ہی واقع ہوگی، اور جو نشانیاں بتائی ہیں وہ ساری نشانیاں واقع ہوں گی، چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیاں، وہ ساری نشانیاں ہو بہو ویسے واقع ہوں گی جیسے ہمارے نبی نے بیان کیا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کی طرف سے آپ پر پیغام آتا تھا، وہی آتی تھی، اور اسی کے مطابق آپ لوگوں کو بتاتے تھے۔ لہذا یہ بھی کلمہ شہادت کے اقرار کا ایک اہم تقاضا ہے، تصدیقہ فیما اخبر۔ اور یہ انسان کیا کرتا ہے؟ کہتا اطاعت ضروری نہیں، تصدیق ضروری نہیں، یہ تو نفاق ہو گیا، یہ گویا کہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، ایمان میں داخل ہی نہیں ہوا، اس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں آیا، لہذا یہ بڑے نفاق کی پہچان ہے۔ نمبر 9، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنا،
آپ کی عیب جوئی کرنا، آپ کے بارے میں آپ پر عیب الزام تراشی کرنا، عیب جوئی کرنا، آپ کی تنقیص اور توہین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی تنقیص، اللہ کی تنقیص ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، ایسے اللہ کے رسول کی تنقیص اور عیب جوئی کرنا یہ اللہ رب العالمین کی تنقیص اور عیب جوئی ہے، اور یہ بڑا کفر، بڑا نفاق ہے یہ، اگر کوئی اللہ کے رسول کے بارے میں عیب جوئی کرتا ہے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اس طریقے سے آپ کی تنقیص اور آپ کی توہین کرتا ہے، یہ بھی بڑے نفاق کی پہچان۔ نمبر 10، اہل ایمان کا مذاق اڑانا اور اس طریقے سے ان کا استہزاء کرنا۔ جو اہل ایمان ہیں، نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کی داڑھی کا مذاق اڑانا، یا اس طریقے سے ان کے نماز کا مذاق اڑانا، ان کے کپڑے کا مذاق اڑانا، جو شریعت کے مطابق کپڑے پہنے، اس طریقے سے، اور ان کی باتوں کا مذاق اڑانا یا دین اسلام کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب کے سب نفاق اکبر کہلاتی ہیں، کیونکہ اس کا مذاق شریعت کا مذاق ہے۔ اہل ایمان کا مذاق دین کا مذاق ہے، اور دین کا مذاق نبی اور اللہ کا مذاق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا مذاق کرنے والے یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد کفرتم، تم کافر ہو گئے جنہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ نے ان کو کہا تم کافر ہو گئے، لہذا جو ان کا مذاق اڑائے وہ گویا کہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، مسجدوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مسلمانوں کا جو دیندار طبقہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے، یہ نفاق کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے دین کا مذاق۔ جس رب نے تم کو پیدا کیا، جو رب تمہاری تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، جو خلاق السماوات والارض ہے، پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، اس کا مذاق ہے، اس کے دین کا مذاق ہے۔ اس لیے بہت بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نفاق اکبر کی ایک پہچان ہے۔ نمبر 11، اللہ اور اس کے رسول کے حکام سے مکمل طور پر اعراض کرنا، مکمل طور پر دین اسلام اس کی بغاوت کی زندگی گزارنا، یہ بھی نفاق اکبر ہے۔ نہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، نہ اس کے اوپر عمل کرنا، نہ اس کے لیے کوشش کرنا، مکمل طور سے پوری زندگی صرف نام کے مسلمان اور کچھ نہیں ان کے اندر، مکمل طور پر اسلام کے خلاف کی زندگی گزرتی ہے۔ اسلام کے کسی حکم پر ان کے یہاں عمل نہیں پایا جاتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ قربانی، کوئی چیز ان کے یہاں نہیں ہے، کچھ بھی ان کے یہاں نہیں پایا جاتا، نہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ مکمل طور سے اعراض کرنا اللہ اور اس کے رسول کے دین سے، شریعت سے اور احکام سے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی بڑا نفاق کہلاتا ہے۔ ایسی آخری یا 12ویں چیز یہ ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں کفار و مشرکین کی مدد کرنا، یہ بھی بڑا نفاق ہے کہ ان کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا۔ اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ جیسے ایک مسلمان اور ایک کافر کے اندر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو انسان وہاں عدل کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں مومن اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، اور ایک طرف کفار ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں، تو انسان مسلمانوں کی مدد کرنے کے بجائے کافروں کی مدد کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ یہ بھی بڑا نفاق ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے کفار اور مشرکین کی مسلمانوں سے، اہل ایمان اور اہل اسلام سے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کی جا کر کے مدد کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی بڑا نفاق ہے۔ گویا کہ اس کے دل کے اندر اسلام اور مسلمانوں سے محبت نہیں ہے، وہ کفر اور اہل کفر سے محبت ہے، اس لیے ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے یہ کہ جب مسلمان اور کفار کے آپس میں جنگ ہو، اور یہ جنگ کب ہو؟ جب باقاعدہ مسلمانوں کا امام ہو، ان کی طرف سے اجازت ہو، اور مسلمان حکمراں کی طرف سے باقاعدہ اجازت ہو، اور یہ مسلمانوں کے پاس کی طاقت ہو، جو شرطیں ہیں جنگ کی وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو پائے جانے کے بعد اگر دونوں کے سامنے آمنے سامنے جنگ ہوتی ہو کفار و مشرکین کی مسلمانوں کے ساتھ، اور اسی صورت میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے بجائے کفار و مشرکین کا انسان مدد کرتا ہے،
تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ منافق ہے، پکا منافق ہے، اس کے دل کے اندر بڑا نفاق پایا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں اور بھی بہت ساری علامات ہیں بڑے نفاق کی، لیکن میں نے 12 نشانیاں 12 علامات ہم نے بیان کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفاق یہ علامتیں عام طور سے پائی جاتی ہیں یا یعنی علماء نے بیان کیا ہے، اس لیے میں نے ان علامتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اسلام اور دین سے محبت کو اور مضبوط کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اسلام پر قائم رکھے، ہمارے دلوں کے اندر اسلام اور مسلمان اور دین اور نبی اللہ اس کے رسول سے محبت ہو۔ اللہ رب العالمین یہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کفر سے، نفاق سے اور ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر فتنے سے اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ یہ جو 12 نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 12 نشانیاں پائی جائیں گی تبھی وہ اسلام کے دائرے سے نکلے گا، یہ تبھی وہ منافق ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کوئی بھی ایک نشانی پائی جائے گی تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر بڑا نفاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے، توحید پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور ہر طرح کے نفاق و کفر اور شرک سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا نفاق اصغر کے تعلق سے ہوگا، اسی کی مناسبت سے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے نفاق سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔